اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب ایسے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کی رعایت کرنا شروع کر دی ہے کہ پبلک کس چیز سے خوش ہوتی ہے. پبلک خوش ہوتی ہے, آپ پبلک سے پبلک کی کو آسانیاں دینا شروع کر دیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فرض نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے, یہ بھی فرض نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے, یہ بھی لازم نہیں ہے, یہ مولویوں نے. 3 مسائل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں. ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کو آزاد کرنا, اور جو مولوی پابندیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابند ہے, تو ان مولویوں کا مذاق اڑانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان مولویوں کا مذاق اڑانا. جیسے علماء ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, اس کا اخلاقی فریضہ ہے. آج آپ کو ایسے اسکالرز ملیں گے جو بہوؤں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا, ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. ان کے دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں, اس کا جواب کیا ہے. خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں؟ مائیں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھیں, ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا. اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نیچ ہوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی, برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لا ہیں, مدر ان لا ہیں. ان لا تو ہو گئے نا, اللہ نے بنایا اس کو, خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے. سسر کو سے نکاح بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ باپ جیسا بنا دیا اللہ نے. ساس سے نکاح داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ماں جیسا بنا دیا. صرف کاغذ میں نہیں بنایا, ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک. سوتیلی بیٹی ہے, اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس, اور کوئی رشتہ نہیں ہے. نا 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 نا, اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا. تو بیٹیوں جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں ہے, آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا, اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ویمن رائٹس. اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے. سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے. اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا, تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, خلق من الماء بشرا, ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا, فجعلہ نسبا وصہرا, ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا, باپ دادا کے نسب کو, اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے, سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور 2 خاندان دیے اس کو, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا, اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے احکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی احکامات ہیں. بالکل ان جیسے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے, ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو
تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں, ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ, پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اے ابو درداء میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا, انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو, اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو, باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا, سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو, کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح, بولو نا کیا ہو گیا, وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا, وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا, وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا, ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا, ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا, جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی, اس پر کوئی حدیث, اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے, جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے, بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو, اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم, یہ اسلام یہ کہتا ہے, یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے, پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی, برباد ہو گیا ہے. اور آپ نے اس کو سمٹا کے, جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے, دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی, اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ عقلی دلیل دیتے ہیں, جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت, اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے, شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا بھائی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا,
اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو, تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے, آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو, کیس اسٹڈی کرو, سامنے آئے, دونوں کی باتیں سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا, جو فیصلہ پر میں پہنچا, مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, غلطی ماں باپ کی. انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو, جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے سانسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا, یوٹیوب پہ, کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں, اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی, میرے ماں باپ کی بھی, گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا, اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے, ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بھلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی, روزانہ نہلانا, ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھیں, 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو وہ بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے, میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے نا 2-2 فٹ بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں,
لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جتی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے. وہ بعض ساسیں ہوتی ہیں ہٹ دروازہ کھولا, کیا کر رہی ہے. کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے, باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے. باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی, اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا, تم قیامت کے دن گنہگار ہوگے. یہ ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں. ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے, اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی, بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف, وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی. جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈالے ہیں نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں, تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 15.5 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا, پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچھی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 15.5 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک بادیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا, وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے. لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا, الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی. کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟ اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا.
اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے. اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے, ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں, تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی. تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا, رہ نہ جائے, ورنہ آدھا کلپ جائے گا. اور ساسوں نے جو بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ بم ہے تیری اماں کون سی کم ہے. ٹھیک, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو, چھوڑ دو, تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی. ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی, ہاں یہ اشکال تھا. بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسکالر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں, آپ داماد ہو, آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہیں, نہ یہ کام آتا ہے, تو شرعن لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے, یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم, ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں, لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے, چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات, آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا, اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے, اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں, ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہے نا میری بائک پنچر ہو گئی, پنچر لگوا کے لے آ, آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا, تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو, بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو, بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو, عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے, عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آگے کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں, کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوائی باتیں ہیں, تو آپ کو بھی بھول جائے گی, ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے, علماء سے باغی بنانا, لوگوں کو, عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے, جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف, لوگ مولویوں کے خلاف, اور بیوی شوہر کے خلاف, بہویں ساسوں کے خلاف, اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی, بربادی, قطع رحمی, رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا, اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی کی,
وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں. ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے, وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ, باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں. تو ایک خیر کی چیز تھی, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. ایک صاحب مجھے یاد ہے, بہت پرانا قصہ ہے, ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں, اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں, لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعۃ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتہ داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی رشتہ داری کو فوکس کرتا ہے. اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی, آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر, انجینئر پیدا کر دیے, اس میں میں نے سائنٹسٹ پیدا, نہ قرآن کہہ رہا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, گدھے گھوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال, ایک ننیال ملتا ہے, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے, اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے. تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو, اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں, کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ہی ملتا رہتا ہوں میں. آج وہ سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری. اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے داماد سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ. سسرال کس سے ملتا ہے؟ آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار, ہمت کو تو داد. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے, کیس آتے رہتے ہیں میرا سالہ مجھے پسند نہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہیں, کیونکہ سب ہیں اتنے سسر, اتنی ساسیں, الحمدللہ سب سے محبت ہے, سب سے تعلقات اچھے ہیں. ہمت کو کیا دو. یہ کہہ رہا تھا کہ